اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسلام ہمیں ہمارے ارد گرد کی صورتحال میں پوری رہنمائی دیتا ہے اور جامع رہنمائی دیتا ہے، اور یہی اسلام کی خوبی ہے کہ وہ کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے اور جامع بھی ہے۔ ملک میں جو سیلابوں کی صورتحال ہے، مسلسل بارشیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بدلتے موسم کے اطوار ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں، ان میں دین ہماری بڑی اہم رہنمائی کرتا ہے، اور اس میں ہمیں بہت سی ایسی تعلیمات دیتا ہے جن تعلیمات سے ہم عمومی طور پر غافل ہوتے ہیں یا ہم عمومی طور پر انہیں نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں، اور کئی تعلیمات ایسی ہیں کہ جو ہمارے عمل کا حصہ ہی نہیں۔ قرآن کریم اگر ہم اس کو پڑھیں، احادیث طیبہ سے ہم رہنمائی لیں، تو ہمیں وہ ہر مرحلے کے معاملے میں بتاتی ہیں، آگاہ کرتی ہیں کہ تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے اور تمہارا عمل کیا ہونا چاہیے۔ اور ایسی صورتحال میں سب سے پہلی چیز جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں ملتی ہے وہ اپنے عقیدے کی اصلاح ہے۔ سب سے پہلی چیز ہر معاملے کے اندر وہ عقیدہ ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے بعد جب فارغ ہوئے، صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، رات بارش ہوئی تھی، تو آپ نے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ کچھ بندوں نے صبح کی وہ مومن تھے، اور کچھ بندوں نے اس حال میں صبح کی کہ وہ میرا انکار کر رہے تھے، کافر تھے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمائیے کہ کیسے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ جب اٹھے ہیں صبح اور انہوں نے دیکھا ہر طرف بارش ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی ہے، مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ۔ فرمایا کہ یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ بارش کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جب چاہیں بارش برسائیں، جتنی چاہیں برسائیں، اور جس جگہ پہ چاہیں برسا دیں۔ فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے مسبب الاسباب کو نہیں دیکھا، اللہ کی ذات کو نہیں دیکھا، بلکہ انہوں نے یہ کہا فلاں ستارے کی گردش کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، فلاں ستارہ فلاں جگہ پر پہنچ گیا، فلاں منزل پہ پہنچ گیا، اس وجہ سے بارش ہوئی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ بندے ہیں جو اللہ کا انکار کر رہے ہیں۔ انکار کیسے کر رہے ہیں؟ کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ستارہ اپنی گردش کرے گا، جگہ بدلے گا تو بارش ہو جائے گی۔ ان کی نظر اسباب تک رہ گئی، چیزوں تک رہ گئی، اور مسبب الاسباب تک نہیں گئی۔ فرمایا یہ وہ ہیں جو اللہ کا انکار کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ ہم اسباب تک نہ رہ جائیں، بلکہ ہم مسبب الاسباب کو بھی سامنے رکھیں۔ ہم اسباب تک نہ رہ جائیں، ہم مسبب الاسباب کو بھی اپنے سامنے رکھیں۔ بارش ہوئی ہے تو اللہ کے حکم سے ہوئی ہے، رک گئی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے ہے، اس کا پورا اختیار ہے، پوری قدرت ہے، اور پورے کا پورا کنٹرول ہے۔ اور اس کو قرآن کریم کئی جگہ پہ بیان کرتا ہے اور بڑے خوبصورت انداز سے، اور اس میں انسانوں کو متوجہ بھی قرآن کریم کرتا ہے۔ انزلنا من السماء ماء بقدر فاسکناہ فی الارض وإنا علی ذہاب بہ لقادرون۔ فرمایا ہم ہیں اور صرف ہم ہیں جو آسمان سے بارش اتارتے ہیں۔ کیسے اتارتے ہیں؟ بقدرن، ایک اندازے سے اتارتے ہیں۔ اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے خزانے ہیں،
فرمایا ہم کتنی اتارتے ہیں؟ الا بقدرین، ایک اندازے کے مطابق اتارتے ہیں، اور وہ اندازہ اللہ کو ہے کتنی اتارنی ہے، کس جگہ پہ کتنی ہوگی اور کس جگہ پہ بالکل ہی نہیں ہوگی۔ اور پھر اس کے ساتھ کیا فرمایا؟ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر فرمایا فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اب بارش کا پانی زمین پہ آیا، اب اگر زمین میں اللہ نے پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت نہ رکھی ہوتی تو یہ بارش زمین پہ کیا کرتی؟ تباہی پھیلا دیتی۔ فرمایا پھر ہم اس پانی کو کیا کر دیتے ہیں؟ زمین کے اندر جذب کروا دیتے ہیں، زمین میں ٹھہرا دیتے ہیں۔ اور فرمایا وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، فرمایا یاد رکھو کہ اس زمین سے اس پانی کو غائب کرنے کی، ختم کرنے کی قدرت بھی ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس ہے۔ اور یہ بات قرآن کریم ہمیں چیلنج کے طور پر یہ کہتا ہے، چیلنج کے طور، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، فرمایا زمین کے پانی کی سطح نیچے چلی جائے اور زمین سے پانی غائب ہو جائے، جتنی بھی مشینری لگا لو اور جتنے بھی اسباب اختیار کر دو، فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کوئی دنیا کی طاقت ایسی نہیں ہے جو زمین سے پانی نکال سکے اگر تمہارے رب نے زمین سے پانی کو ختم کر دیا۔ آج دنیا کے کتنے علاقے ایسے ہیں زیر زمین پانی نہیں ہے، جتنی بھی مشینری لگ جائے، جتنا بھی بور کر لیا جائے، پانی کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کی قدرت ہے، اور اس پانی کو قرآن نے کئی انداز سے تعبیر کیا ہے۔ یہ بارشیں ہیں، فرمایا کہ یہ بارشیں تمہارے لیے رزق ہیں، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، یہ بارشیں ہیں، ان کا پانی تمہارے لیے برکتوں والا ہے۔ أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، یہ پانی ہے بارشوں کا، اس سے تمہاری زندگی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، فرمایا یہ بارشیں ہیں، ان کا پانی تمہارے لیے پاکیزہ بنایا گیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، فرمایا یہ بارشیں ہیں، ان کا پانی تمہیں پاکیزہ بھی کرتا ہے۔ لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، فرمایا یہ بارشوں کا پانی تمہاری طہارت کے کام آتا ہے، وضو کر سکتے ہو، غسل کر سکتے ہو، نہا سکتے ہو۔ فرمایا یہ ہمارا سارے کا سارا چلایا ہوا نظام ہے۔ آج کے دور کے اندر ہم سائنسی نقطہ نظر سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں، لیکن سائنس ہی وہ ہے جو ہمیں قرآن کی حقانیت اور اس کی صداقت کو بتاتی ہے۔ آج کا جو ویدر ریڈار ہے یہ ہمیں بتاتا ہے 3 مراحل سے بارش کا نظام بنتا ہے، لیکن یہ آج کا ریڈار ہمیں بتاتا ہے، ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن نے 1400 سال پہلے جو نقشہ کھینچا تھا آج وہ ہمیں سائنس بتاتی ہے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہواؤں کا نظام تشکیل دیتا ہے، اور اس سے پھر دوسرا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ فَتُثِيرُ سَحَابًا، پھر وہ بادلوں کو وہ جوڑتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر فرمایا کہ ہم اسے وہاں لے جاتے ہیں جہاں ہم نے برسانا ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن کی صداقت بھی ہے، یہ میرے اور آپ کے نبی کی صداقت اور سچائی بھی ہے کہ جو قرآن نے نقشہ کھینچا آج اسی طریقے سے ثابت ہو رہا ہے۔ اور یہ قرآن کی حقانیت اور صداقت اور میرے نبی کی صداقت اور سچائی کی دلیل ہے، قرآن بھی اور خود یہ نظام بھی کہ جیسے اللہ نے بتایا ویسے کیا۔ اور پھر فرمایا کون؟ یہ نہیں فرمایا کہ بارش اللہ برساتا ہے، 2 جملے ہیں، دونوں جملے ٹھیک ہیں، ایک ہے بارش اللہ برساتا ہے، ایک ہے اللہ بارش برساتا ہے، دونوں کا مفہوم ایک ہے، لیکن جو دوسرا جملہ ہے نا اللہ بارش برساتا ہے، یہ ہمارے عقیدے کی اصلاح کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ کے اندر ہے، اس کے اختیار کے اندر ہے، اس کی قدرت اور اس کے کنٹرول کے اندر ہے۔ اس کا حکم نہ ہو تو بارش ہو ہی نہیں سکتی، اس کا امر نہ ہو تو بارش ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی کو فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث، بارش وہ اتارتا ہے، اس کے اختیار میں ہے۔ ہم سورہ واقعہ پڑھتے ہیں تو بڑے خوبصورت سوالات کے ذریعے سے اللہ بندے کو متوجہ کرتے ہیں، کاش کہ ہم قرآن کو سمجھنا شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں افرأیتم الماء الذی تشربون، جو پانی تم پی رہے ہو کبھی غور بھی کیا ہے کہاں سے آ رہا ہے؟
کہاں سے پیدا ہو رہا ہے اور کون پیدا کر رہا ہے؟ اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، فرمایا یہ بتاؤ اس پانی کو بادلوں سے تم نے اتارا یا ہم نے اتارا؟ تم نے اتارا یا ہم نے اتارا؟ یعنی ہم ہی ہیں، جو چاہیں گے تو بارش ہوگی، نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگی۔ ہاں یاد رکھیے، آج ہمارے ہاں مصنوعی بارشوں کی بڑی بات ہوتی ہے کہ دنیا میں مصنوعی بارشیں ہو رہی ہیں۔ یاد رکھیے مصنوعی بارشیں بھی تب ہو سکتی ہیں جب ہوا میں نمی موجود ہو، جب ہوا میں بادل موجود ہوں، اور اس نمی کے بغیر، اس بادل کے بغیر مصنوعی بارشیں بھی نہیں ہو سکتی۔ تو مصنوعی بارشیں کر کے انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب اس کے ہاتھ میں نظام قدرت آ گیا ہے۔ بادلوں کو پیدا کرنے والا وہی ہے، بادلوں کو بنانے والا وہی ہے، ان کو چلانے والا وہی ہے، اور پھر ساری دنیا مل کے ایک پانی کا قطرہ نہیں بنا سکتی، ایک پانی کا قطرہ ساری دنیا مل کے نہیں بنا سکتی۔ تو یہ قرآن کا سوال موجود ہے اپنی جگہ پہ، اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ۔ اسباب کو اختیار کرنے والا وہ خالق نہیں ہو سکتا۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نے ہل چلایا، بیج ڈالا، پھر پانی لگایا، پھر اس میں کھاد ڈال دی، اب فصل پیدا ہو گئی ہے، تو اب میں خالق ہو گیا ہوں؟ نہیں، اسباب کو اختیار کر کے خالق نہیں ہوتا۔ خالق کون ہے؟ جو بغیر اسباب کے بھی کر دیتا ہے۔ خالق کون ہے؟ جو بغیر اسباب کے بھی کر دیتا ہے، وہ اسباب کو محتاج نہیں ہے، بندے اسباب کے محتاج ہیں۔ اور اگلی بات ارشاد فرمائی، لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ۔ ہر پانی کا گھونٹ ہم سے اللہ کے شکر کا مطالبہ کرتا ہے، ہر پانی کا گھونٹ۔ اب اللہ کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ یہ جو بادلوں سے پانی آ رہا ہے، یہ بارش سے پانی آ رہا ہے، اگر ہم اس پانی کو کڑوا کر دیتے تو کیا ہوتا؟ پانی کو کڑوا کر دیتے تو کیا ہوتا؟ اسے طاہر کیوں قرار کیا گیا؟ اسے پاکیزہ کیوں قرار دیا گیا؟ بخارات کہاں سے جاتے ہیں؟ سمندر سے جاتے ہیں۔ سمندر کا پانی نمکین ہے، لیکن بارش کے پانی میں تو نمک کا کوئی ذائقہ نہیں۔ بخارات کہاں سے جاتے ہیں؟ بخارات جوہڑوں سے جو بخارات اٹھتے ہیں، کیچڑ سے جو اٹھتے ہیں، اور یہ سارے بخارات آگے چل کے بادل کی صورت اختیار کرتے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر ہم چاہتے تو یہ پانی کڑوا کر دیتے، فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ۔ اصل بات یہ ہے کہ تم شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ ہر پانی کا گھونٹ ہم سے شکر کا مطالبہ کرتا ہے کہ اس کے پیچھے اتنا لمبا چوڑا نظام اور سسٹم ہے جو اللہ نے بنایا ہے اور اسے چلایا ہے، اور اس میں انسان کے لیے یہ ساری کی ساری سہولتیں پیدا کی۔ اور اسے کیا فرمایا؟ فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، بارش اللہ کی رحمت ہے۔ اور اس رحمت کو ہم دیکھیں تو آج کی سائنس اس کی مزید توثیق اور تائید کرتی ہے۔ بادل زیادہ سے زیادہ 1200 میٹر اگر اوپر ہوں، وہاں سے بارش کا پانی آئے، اگر اس کے اندر ہوا کا دباؤ شامل نہ ہو، اور بارش کے قطرے کی جو شیپ اللہ نے بنائی ہے وہ گول نہیں ہوتا، وہ تھوڑا سا ترچھا ہوتا ہے، اگر یہ شیپ نہ ہو تو وہ بارش کا قطرہ جو آسمان سے برس رہا ہے، بادل سے برس رہا ہے، اگر ہوا کا دباؤ نہ ہو جو اس میں بریک کا کام دیتا ہے، اگر وہ دباؤ نہ ہو اور اس کی وہ شیپ نہ ہو، تو وہ 558 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے آئے، وہ انسان پہ گرے تو اس کو چیر دے، وہ جانور پہ گرے تو اس کو چیر دے، اور وہ کسی اور جگہ پہ گرے تو اس کو چیرتا ہوا نکل جائے۔ لیکن اللہ نے کیا کیا؟ ہوا کا دباؤ رکھا، اس بارش کے قطرے کی شیپ کو چینج کیا، اور اس کی رفتار ان دونوں چیزوں سے وہ 558 کلومیٹر کی بجائے وہ 12 سے 14 کلومیٹر 13 کلومیٹر کی رفتار ہو گئی فی گھنٹہ کے لحاظ سے۔ اب وہ انسان پہ گرتی ہے تو وہ رحمت بن کے آتی ہے، وہ رحمت بن کے آتی۔ اور اللہ فرماتے ہیں ہم جب چاہیں اسے زحمت بنا دیں، ہم جب چاہیں اسے زحمت بنا دیں۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ کچھ عرصے پہلے اسلام آباد میں اولے پڑے اور کئی گاڑیاں تباہ ہو گئیں، کئی گاڑیوں کا نقصان ہو گیا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو یہ بارش ہم نے تمہارے لیے رحمت بنائی ہے، وہ سیلاب بھی ہو جائے نا پھر بھی اس کے آنے میں تمہارے لیے رحمت ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم بہت سے ایسے پہلو نکال دیتے ہیں جو انسانوں کے فائدے کے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ تمہارے لیے رحمت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ہر معاملے میں اللہ کی طرف متوجہ کر دیا گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ہمیں ہر معاملے میں یہ رہنمائی دی ہے. آپ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. اب خطبے کے دوران ہمیں کیا حکم ہے؟ توجہ سے سنو، یکسوئی سے سنو، آپس میں بات چیت نہیں کرو. کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو یہ بھی نہ کہو کہ تم نہ کرو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے کسی کو کہا کہ چپ ہو جاؤ اس نے بھی فضول کام کیا. خطبہ اتنی توجہ سے سننے کی چیز ہے. اب اللہ کے رسول خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. ایک دیہاتی آ گیا. دیہاتی دین کے اسرار اور آداب سے واقف نہیں ہوا کرتے تھے. ایک دیہاتی آیا اور اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تباہ و برباد ہو گئے. بارشیں نہیں ہو رہی، فصلیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں. بارشیں نہیں ہو رہی، جانوروں کے تھن خشک ہو گئے ہیں، ہمیں دودھ میسر نہیں ہے، جانور مر رہے ہیں. یا رسول اللہ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ بارش نازل فرما دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران ہاتھ اٹھائے اور 3 دفعہ اللہ سے کہا اللہم اغیثنا، اللہم اغیثنا، اللہم اغیثنا، اللہ بارش نازل کر دیجئے. صحابہ فرماتے ہیں ابھی آپ نے ہاتھ نیچے کیے نہیں تھے، بادل آیا اور بارش برسنا شروع ہو گئی. یہ پہلا سبق ہمیں دیا گیا. بارشیں نہیں ہو رہی ہیں نا، اللہ سے مانگو. بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، صلاۃ استسقاء پڑھو، اللہ سے جا کے کھلے آسمان کے نیچے استغفار کرو. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. کھلے آسمان کے نیچے صلاۃ استسقاء پڑھو، اللہ سے اجتماعی طور پہ استغفار کو، اللہ بارش اتار دیں گے. ہم کس طرف چل پڑے ہیں؟ بارش نہیں ہو رہی ہے تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ حکومت مصنوعی طور پہ بارشیں برسانے کا انتظام کرے. ہم اسباب کی طرف زیادہ چلے گئے، مسبب الاسباب کو بھول گئے. ہمارے نبی ہمیں کیا سکھا رہے ہیں؟ بارش نہیں ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی ہے، اب اللہ تعالیٰ سے مانگو، اس سے دعا کرو، اس سے التجا کرو. اب بارش شروع ہو گئی ہے، اب کیا کرنا ہے؟ ہمارے نبی کہتے ہیں اب اللہ سے یہ مانگنا ہے اللہم صیبا نافعا، اے اللہ رحمت والی بارش ہو، اے اللہ رحمت والی بارش ہو، فائدے والی بارش ہو، نفع والی بارش ہو. اب بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی بھی کڑک رہی ہے، تو یہ نہیں ہے کہ ڈر جاؤ اور کمروں میں گھس جاؤ، بلکہ اللہ سے یہ کہو اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک. اے اللہ ہمیں اپنے غضب سے ہلاک نہ کیجیے، اے اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے اپنے عذاب میں مبتلا نہ کیجیے، اے اللہ ہمیں عافیت فرما دیجیے. اب بارش ہو گئی ہے، اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ پھر اللہ سے یہ کہنا ہے کہ اللہ آپ کے فضل سے بارش ہوئی ہے، آپ کی رحمت سے بارش ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ تم اس کا کریڈٹ اسباب کو دے دو کہ گورنمنٹ نے یہ اقدامات کیے اور اس کی وجہ سے بارش ہو گئی، یہ کام کر لیے کہ بارش ہو گئی. فرمایا کہ نہیں، بارش ہونے کے بعد بھی تمہیں اپنے رب کو یاد رکھنا ہے اور اس کو سامنے رکھنا ہے. اب اللہ کے رسول نے دعا کی تھی، اب بارش شروع ہو گئی، پورا ہفتہ بارش چلتی رہی، پورا ہفتہ بارش چلتی رہی. اب اگلا جمعہ ہوا، بارش ہو رہی تھی تو وہ آدمی دوبارہ آ گیا. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاکت الاموال، مویشی بہہ گئے پانی کے اندر، اتنی بارش ہو گئی ہے. یا رسول اللہ مویشی پانی کے اندر ڈوب گئے ہیں، فصلیں جنہیں پانی کی جتنی ضرورت تھی پانی اس سے بہت زیادہ ہو گیا، تباہی کی صورتحال ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ بارش کو روک دے. میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نقل فرماتے ہیں، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ کا مبارک عصا آپ کے ہاتھ میں ہے. فرماتے ہیں صحابہ آپ نے اپنا عصا اٹھایا اور اٹھا کے کہا، ایسے گھمایا آپ نے اللہم حوالینا ولا علینا، اللہ بادل ہمارے ارد گرد چلے جائیں، ہم پہ نہ برسیں. صحابہ کہتے ہیں صرف آپ نے اشارہ کیا اور بادل سارے کے سارے چھٹ گئے اور بارش رک گئی. یہ میرے اور آپ کے نبی تھے، یہ میرے اور آپ کے نبی کا تعارف تھا، یہ میرے اور آپ کے نبی کی پہچان تھی، جن کے عصا کے اشارے کو بادل بھی سمجھتے تھے. ہم مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہم سے زیادہ تو اللہ کے نبی سے کوئی عشق نہیں کرتا ہے، فلاں گستاخ ہے اور فلاں گستاخ ہے. ہم نبی کو کیا پہچانتے ہیں؟ ہم نبی کا کیا حق ادا کرتے ہیں؟ ہم اس نبی کی شان کو کیا سمجھتے ہیں؟ پھر فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہ ہمارے ارد گرد بارش ہو، ہم پر نہ ہو. لیکن دعا صرف اتنی نہیں ہے، دعا صرف اتنی نہیں ہے جس میں اپنا فائدہ ہو. جتنے لوگوں نے سولر لگوا لیا ہے ان کی تو یہ دعا ہے کہ بارش ہو ہی نہ، اور ان کی تو یہ دعا ہے رات کو بھی دھوپ ہی نکلے. روزانہ کی ٹینشن ہم نے پال لی ہے، موبائل پہ دیکھ رہے ہیں آج 2 یونٹ کم بن گئے، آج 1.5 یونٹ زیادہ بن گیا ہے، آج ہمارے گورنمنٹ کو اتنی. یہ مسلسل ایک ٹینشن ہے جو ہم نے موبائل کی صورت میں پال لی. اسباب اختیار کریں لیکن
یہ ہر وقت کا دکھ ہمیں لگ گیا ہے کہ اتنے بننے چاہیے تھے، اتنے بنے، اتنے نہیں بنے، بارش نہیں تھی، موسم اچھا نہیں تھا. ایک طرف موسم دیکھ رہے ہیں، دوسری طرف یونٹ دیکھ رہے ہیں. ایک طرف بارش دیکھ رہے ہیں، دوسری طرف دل میں افسوس ہو رہا ہے کہ اس مہینے بل زیادہ آئے گا. جب آئے گا تو آ جائے گا، دینا تو ہے ہی ہے، جب آئے گا تو آ جائے گا. ہم نے یہ ٹینشنیں پال لی. تو اللہ کے نبی نے کیا دعا کی؟ اللہم حوالینا ولا علینا، کہ اللہ ہمارے ارد گرد ہو بارش، ہم پہ نہ ہو. لیکن یہ مفاد نہیں تھا کہ ہماری سوسائٹی پہ نہ ہو، ساتھ والی سوسائٹی پہ ہو جائے، بلکہ آپ نے یہ دعا کی، اے اللہ اس بارش کو پہاڑوں کے ٹیلوں پہ نازل فرما، اے اللہ اس بارش کو وادیوں میں نازل فرما، جہاں پانی ہمارے لیے جمع ہو جائے، ہمارے جانوروں کے لیے جمع ہو جائے. صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا اور بارش رک گئی. اب دونوں عمل ہمیں سکھا دیے. بارش نہیں ہو رہی، کیا کرو؟ اللہ سے سوال کرو. بارش ہو رہی ہے، زیادہ ہو رہی ہے، تو اللہ سے کہو اس کو نفع مند بنا دے. بارش نہیں رک رہی، سیلابی صورتحال بن گئی ہے، تو پھر بھی اللہ سے مانگو کہ اللہ اس بارش کو آپ روک دیں، اس لیے کہ مسبب الاسباب تو آپ ہی ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اسباب پہ فوکس کیے ہوئے ہیں. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم صرف اور صرف اسباب پہ فوکس کیے ہوئے ہیں. مسبب الاسباب سے ہماری نظر ہٹ گئی، اس لیے کہ ہر وقت سبب کی بات ہے، ہر وقت اسباب کی بات ہے، ہر وقت میٹیریل اور مادے کی بات ہے. تو ظاہری بات ہے پھر عقیدہ بھی ویسا ہی بنے گا، پھر سوچ بھی ویسے ہی بنے گی، اور پھر اس کے نتائج بھی ویسے ہوں گے. اور خاص طور پہ ہمارے بچوں کی تربیت میں آج ہمیں یہ چیز شامل کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہر وقت صرف یہی پڑھتے ہیں موسمی حالات کیسے ہیں اور یہ چیزیں ایسی ہیں. ہم اپنے بچوں کو بھی یہ چیز بتائیں، انہیں یہ سبق سکھائیں. اسباب اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسبب الاسباب کو نظر انداز نہ کر دیں. لیکن ایک طرف اللہ سے مانگنا ہے، دوسری طرف ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو بھی ادا کرنا ہے. اب بارش ہو گئی، سیوریج سسٹم سارے کا سارا بند ہو گیا. حکومت کو ہم کوستے ہیں اور اس سے ہم مطالبہ کرتے ہیں. حکومت کی ذمہ داری ہے، یقیناً ہے، وہ چوس کے وہ لوگوں سے ٹیکس لے رہی ہے، ظلم اور زیادتی کر کے لوگوں سے ٹیکس لے رہی ہے. حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن اس سیوریج کے سسٹم کو تباہ کرنے میں کوئی ہمارا بھی ہاتھ ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ڈرین ہے، یہ سیوریج سسٹم ہے، یہ صرف پانی کے لیے ہے یا ہمارے کچرے کے شاپروں کے لیے ہے؟ ہم اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے، ہم اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کرتے، ہم اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے، اور پھر ہمارا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت سب کچھ کرے. حکومت سب کچھ نہیں کر سکتی. قدرتی آفات کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی. انسان کے انتظامات ایک محدود پیمانے تک ہوتے ہیں. حکومت بھی اپنی ذمہ داری ادا کرے، ہم بھی اپنی ذمہ داری ادا کریں، ہم بھی اپنی ذمہ داری. اور ہمارے یہ سیوریج کے اندر اور اسی طریقے سے ڈرین کے پانی کے اندر کچرا ڈالنے کے جو نقصانات ہیں، یہ صرف انسانوں تک نقصانات محدود نہیں ہیں. آبی مخلوقات بھی انسان کے ان رویوں کی وجہ سے تکلیف کے اندر. ایک شاپر جسے ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے، اسے اگر ہم سیوریج میں ڈال دیتے ہیں تو وہ پانی میں گلتا ہی نہیں، اور وہ سارے کا سارا ہمارا جو سسٹم ہے اسے تباہ و برباد کرتے ہوئے سمندر تک جاتا ہے، اور ان ساری مخلوقات کو بھی وہ ضرر اور ایذا دیتا ہے جس کا سبب کون ہے؟ ہم. تو ایک طرف ہمارا رشتہ ہونا چاہیے مسبب الاسباب کے ساتھ، کہ ہم اپنے معاملات کو کوئی بھی ہو ہم اس کے ساتھ جوڑیں. دوسرا ہمارا رشتہ کس کے ساتھ ہے؟ اپنی دینی ذمہ داری کے ساتھ، کہ ہم اپنی ذمہ داری کو نبھائیں اور ادا کریں، اور ہر آدمی نبھائے. یہ نہ سوچیں وہ نبھائے گا تو میں نبھاؤں گا، وہ کرے گا تو میں کروں گا، محلے والے نہیں کرتے، سوسائٹی والے نہیں کرتے ہیں، ساتھ والے نہیں کرتے ہیں تو میں نے بھی نہیں کرنا. نہیں، مجھے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے، اور اس کا میں اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں. جب قیامت کے دن سارے پکڑے جائیں گے، اگر میں نے اپنی ذمہ داری ادا کی تو میں سرخرو ہوں. آج یہ جو کام ہے اس کو ہم دین نہیں سمجھتے. نماز پڑھنے کو دین سمجھتے ہیں، لیکن
کچرا ڈبے میں ڈالنا اس کو ہم دین نہیں سمجھتے. صفائی کا اہتمام کرنا اس کو ہم دین نہیں سمجھتے. ہم میں سے 90% بلکہ 95% لوگ، آپ لوگ سارے بیٹھے ہیں، 95% لوگ ہم میں، نوجوان بھی بوڑھے بھی ایسے ہیں جنہوں نے کبھی اپنے بستر کی بیڈ شیٹ بھی سیدھی نہیں کی. 95% ایسے ہیں. ہماری عادتیں خراب ہیں، ہم اس کو دین نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں نماز پڑھی اور نکل گئے، بس یہ دین ہے. دین ان سارے رویوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. آپ لوگوں کے لیے کتنا راحت کا سامان پیدا کر رہے ہیں، آپ اللہ کی مخلوقات کے لیے جو اللہ کا عیال ہے اس کے لیے کتنا راحت کا سامان پیدا کر رہے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں دین سے وابستہ ہیں. تو یہ ہماری ذمہ داری کہ اس ذمہ داری کو ادا کریں. اور ہم گورنمنٹ کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ سیلابی پانی گزرنے کے لیے جو راستے بنے ہوئے ہیں ان پہ ناجائز قبضے کس نے کی. اس پانی کے گزرنے کے لیے جو راستے تھے ان پہ ناجائز ہوٹل کس نے بنایا. ہم کہتے ہیں حکومت ذمہ دار ہے، حکومت بھی ذمہ دار ہے، لیکن ہم بھی تو اپنے رویوں پہ غور کریں. ہم اپنی غلطیوں کو نہیں دیکھتے، ہم اپنی لاپرواہیوں کو نہیں دیکھتے، اور ہم اس کے ساتھ پھر یہ چاہتے ہیں کہ سارے کا سارا معاملہ یک طرفہ ہو جائے. تو ہم بھی ذمہ دار ہیں، ہم اپنی اس معاملے میں ذمہ داری کو ادا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں ایک دفعہ تشریف لائے، اور آپ جب تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ قبلے کی دیوار پر کسی نے تھوک دیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور خود اپنی کملی سے اس کو صاف کیا. جس کو کہتے ہیں نا ہم کملی والے اور نعتیں پڑھتے ہیں اور پھر کوڑا پھینکتے ہیں اور پھر ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ ہمارے نبی کی تعلیمات کیا ہیں. ایک سموکنگ کرنے والے کو یہ شرم حیا نہیں ہوتی ہے کہ میرے ساتھ بیٹھنے والے کو اس سے کیا اذیت ہو رہی ہے، اس کو اس چیز کا احساس نہیں ہے. میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر میں جس کملی کی باتیں ہیں نا، اس سے مسجد میں قبلے کی دیوار کو صاف کیا، اس تھوک کو صاف کیا، اس بلغم کو صاف کیا جو وہاں پہ پڑا ہوا تھا. اور پھر آپ نے سبحان اللہ کیسے زبردست تربیت کرنے والے تھے. آپ نے فرمایا تھا انما انا لکم مثل الوالد، میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں، تمہیں سکھاتا ہوں، وعلمکم، تربیت کرتا ہوں. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ قبلے کی جانب ہے، اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہو. تمہارا یہ تصور ہوتا ہے کہ تم کھڑے ہو، تمہارا رب سامنے ہے. فرمایا مسجد میں ایسے کام نہ کیا کرو. یہ میرے نبی تھے، یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، یہ ہمارا دین ہے. اور اگلی بات سنیں، اس سے بھی مزیدار بات سنیں. ہمارے رویے کیا ہیں؟ ہمارے رویے یہ ہیں کہ جہاں کھایا وہیں باہر پھینک دیا. شیشہ نیچے کیا، ریپر باہر پھینک دیا. شیشہ نیچے کیا، بوتل پی تھی، باہر پھینک دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ سے کہا کہ متوجہ ہو جاؤ. صحابہ متوجہ ہو گئے. اب سکھایا کیسے؟ زبانی نہیں سکھایا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اپنا کرتا پکڑا اور فرمایا کسی کو اگر بلغم آ گیا ہے تو آپ نے اپنا لعاب دہن نکالا. جو اگر کنویں میں پڑتا تھا تو پانی آ جاتا تھا، آپ نے تھوکا اور تھوک کے آپ نے اس کو کپڑے کو ایسے پریس کر دیا. آپ نے فرمایا کسی کو لعاب دہن آ جائے نا، کسی کو بلغم آ جائے، کپڑے پہ ڈال دو، اس طریقے سے کرو اور اپنا گزارا کر لو. کپڑا تو دھل جائے گا، کچھ وقت کے بعد دھل جائے گا، لیکن جو آپ نے کچرا پھینکا ہے، جو آپ نے گند پھینکا ہے، آپ کی جو وہ عادت بن گئی ہے، زندگی بھر کی عادت بن گئی ہے، اور اس سے جو لوگوں کو ایذا ہے، جو لوگوں کو تکلیف ہے، اس کا کس نے جواب دینا؟ گاڑی میں نہیں پھینکنا جس کے نیچے میٹ بھی بچھا ہوا، ٹیشو ہے ہم نے باہر پھینکنا ہے، ریپر ہے ہم نے باہر پھینکنے ہیں. اب جو ہم نے باہر پھینکنے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ سیوریج میں. سیوریج بند ہو جائے گی، اور پھر ہم گورنمنٹ سے مطالبہ کریں گے کہ اس کی ذمہ داری ہے وہ سب کچھ کرے.
تو ہم بھی تو بطور قوم کے سارے ان رویوں کی وجہ سے مجرم ہیں. ہماری بھی ذمہ داریاں ہیں. یہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے. تو جہاں ناجائز تجاوزات کے ہم اڈے لگا لیں اور ناجائز بڑی بڑی بلڈنگز بنا لیں، پانی کی گزرگاہوں پر ہم بڑے بڑے ہوٹل بنا لیں، اور درختوں کو کاٹ کاٹ کے ہم بڑی بڑی سوسائٹیاں بنا لیں، تو کیا یہ ساری چیزیں جرم نہیں ہیں؟ کیا یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے لیے کوئی جواب دہی نہیں ہے؟ اور یاد رکھیں قرآن ہمیں جو کہتا ہے، قرآن کہتا ہے یاد رکھو یوم یقوم الناس لرب العالمین. عدالت تو لگنی ہے. یہ کیا عدالتیں ہیں جو ایک دن مجرم بناتی ہیں اگلے دن بے گناہ کر دیتی، جو بے گناہ کو مجرم کہتی ہیں اور مجرم کو بے گناہ کہتی ہیں؟ عدالت تو لگے گی وہاں پہ. تو ہم یہ سوچیں ہماری نمازوں کے ساتھ یہ جو ہمارے رویے جن کی وجہ سے آج معاشرے میں ابتری ہے، جب یہ ہمارے رویے ہمارے نامہ اعمال میں تلیں گے تو کیسے حساب دیں گے؟ ہم نے خالی بوتل پھینک دی اور وہ ٹوٹ گئی، اور اس سے کسی کا ٹائر پھٹ گیا، تو اس کا جواب کس کو دینا ہے؟ کس نے لینا ہے؟ ہم نے چھلکا پھینک دیا، کوئی پھسلا، وہ گر گیا، اس کی ہڈی ٹوٹ گئی، اس کا جواب کس نے دینا؟ آپ کو تو نہیں کچھ لگا، آپ تو گزر گئے. لیکن احصاہ اللہ ونسوہ، قرآن کہتا ہے لوگ بھول جاتے ہیں، اللہ نے گن کے رکھا ہے، اس نے حساب رکھا ہے. تو صرف نمازوں کا حساب نہیں ہوگا، صرف درود کی تسبیحات کا حساب نہیں ہوگا، صرف استغفار کی تسبیحات کا حساب نہیں ہوگا، صرف عمرے نہیں تولے جائیں گے، صرف حج نہیں گنے جائیں گے. یہ سارے رویے جن کی وجہ سے ہم اپنے پڑوسی کے لیے تکلیف کا باعث ہیں، یہ سارے رویے جن کی وجہ سے ہم سوسائٹی کے لیے تکلیف کا باعث ہیں، یہ سارے رویے جن کی وجہ سے ہم بے زبان مخلوقات کے لیے تکلیف کا باعث ہیں، ان کا بھی دین سے تعلق ہے، ان کے لیے بھی ہم جواب دہ ہیں. تو آج جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں ہم ایک طرف اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اس سے مانگنا ہے، اس سے سوال کرنا ہے. دوسری طرف جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو بھی بہتر طریقے سے اور دین سمجھ کے ادا کریں. جیسے اللہ کے حکم پر نماز ادا کرتے ہیں، ایسے ہی ان ذمہ داریوں کو بھی ادا کریں.